یہ کہانی ہے اس امت کی جو قرآنی آیات کا عملی نمونہ تھی۔ یہ داستان ہے اس چراغ کی جو اندھیروں میں جلایا گیا، جس نے انسانوں کو انسانیت کا درس دیا، لیکن پھر اس کے افق پر مغربی تسلط کے سیاہ بادل چھا گئے اور اسلامی فکر و تہذیب کے چراغ مدھم پڑنے لگے۔ جہاں ایک طرف مغرب سے مکمل دستبرداری کے نتیجے میں کچھ حلقوں نے اس کے ہر پہلو سے اکثر انکار کر دیا، تو وہیں دوسری جانب اس کی اندھی تقلید نے مسلمانوں کو روح ایمان سے بھی بیزار کر دیا۔ بے عمل تھے ہی جوا دین سے بدظن بھی ہوئے۔ وقت کا تقاضا تھا کہ ایک نئی روشنی، ایک نیا چراغ جلایا جائے جو ایمان کی حرارت اور عمل کی قوت سے چمکتا ہو۔ کیا اب بھی کوئی ایسا آفتاب طلوع ہوگا جو ہماری علمی و روحانی میراث کو نئی روح بخشے، جو ماضی کی عظمت رفتہ کو بحال کرے، جو مغرب کے مادی طلسم کو توڑ کر حیات جاویداں کا پیغام دے؟ فکری انحطاط کے اس ویرانے میں ایک مرد قلندر نمودار ہوا جس کا دل ایمان کی حرارت اور عمل کی قوت سے موجزن تھا، جس نے انسانوں کو ہلاکت و بربادی کے دہانے پر دیکھا، جس نے انسانوں کو خدا کی بغاوت پر آمادہ دیکھا، تو اس نے بھی فرمان خداوندی پر لبیک کہتے ہوئے حق و باطل کی اس کشمکش میں طاغوتی طاقتوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ منشاء خداوندی اور تقاضۂ وقت کے مد نظر اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی ایما پر ہندوستان کے صوبہ مہاراشٹر کی ایک گمنام وادی میں ایک جامع تربیت گاہ خانقاہ نعمانیہ کی بنیاد رکھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ علم و حکمت اور روحانی تربیت گاہ کی اس سنگ بنیاد سے پھر ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ اس مبارک جد و جہد کی سب سے پہلی علمی و فکری تجلی کے طور پر وجود میں آیا ادارہ معہد الامام ولی اللہ دہلوی، جہاں فکر کو گہرائی دی گئی، بصیرت کو جلا بخشی گئی اور ایسے علماء تیار ہونے لگے جو زمانوں کے فتنے کو پہچان سکیں اور اسلام کا پیغام حکمت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ پھر اس نور نے بنیادوں کی طرف رخ کیا اور اسی مبارک سلسلے کی دوسری کڑی کے طور پر قائم ہوا دارالعلوم امام ربانی، جہاں کم سن دلوں میں قرآن بسایا گیا، جہاں اخلاق کو سنوارا گیا اور نسل نو کو دین و شریعت کا اصل سبق پڑھایا گیا، جہاں مستقبل کے خدام دین تیار ہونے لگے۔ جب یہ قافلہ علم و تربیت مزید وسعت اختیار کرنے لگا تو اسی سلسلہ نور کی تیسری کڑی کے طور پر جلوہ گر ہوا مدرسۃ الامام محمد قاسم نانوتوی، جہاں دنیاوی تعلیم سے گزر کر آنے والے نوجوان دین کی آغوش میں پلنے لگے، جہاں جدید ذہن ایمان کی حرارت سے آشنا ہوا اور جہاں علم نے ایک نئی نسل کو اپنا امین بنایا۔ یوں ایک چراغ سے تین چراغ روشن ہوئے، مگر مقصد ایک ہی رہا، ایسی نسل تیار کرنا جو ایمان میں پختہ، علم میں راسخ اور کردار میں امت کی حقیقی ترجمان ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی خانقاہی نظام کے تحت دیگر علمی، تربیتی، تعلیمی اور رفاہی شعبہ جات بھی خاموشی سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ رحمان فاؤنڈیشن رفاہی، سماجی اور فلاحی خدمات کے لیے، نعمانی پبلک اسکول عصری و تعلیمی تقاضوں کے مطابق اسکولی تعلیم کے لیے، نعمان انسٹیٹیوٹ آف گرلز بچوں کی دینی و عصری تعلیم و تربیت کے لیے، نعمانی انسٹیٹیوٹ آف بوائز نئی نسل کی ہمہ جہت تعلیم کے لیے، اور یوں یہ سلسلہ صرف مدارس یا درسگاہوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ تعلیم، تربیت اور خدمت کے مختلف میدانوں میں اپنی روشنی بکھیرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اور اسی مبارک جد و جہد کا ایک خوبصورت ثمرہ یہ بھی ہے کہ امسال اس جامع نظام تربیت کے تحت مختلف اداروں اور شعبہ جات سے متعدد طلبہ کرام سند فراغت حاصل کر کے علم و عمل کی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ
معہد الامام ولی اللہ دہلوی سے 17 علماء اکرام، مدرسۃ الامام محمد قاسم نانوتوی سے 7 علماء اکرام، اور دارالعلوم امام ربانی شعبہ تحفیظ القرآن سے 50 حفاظ اکرام، شعبہ عالمیت سے 18 علماء اکرام۔ یوں یہ قافلہ علم ہر سطح سے، ہر مرحلے سے نئی ذمہ داریوں کے ساتھ امت کی خدمت کے لیے رخصت ہو رہا ہے۔